زبور 119 اور اس کی 96 آیت سے پڑھوں گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں، تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ پچھلے اتوار ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا، یسوع مسیح نے ابلیس سے یہ کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ خدا کا کلام زندہ کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ مجسم کلام جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح ہی راہ، حق اور زندگی ہے، اور یسوع مسیح ہی جسمانی مردوں کو اور روحانی مردوں کو زندہ کرنے میں قادر ہے۔ اور جب ہم زندہ ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ زندگی جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملی ہے، ہم وہ زندگی لے کر ان کے پاس جائیں جو مردہ ہیں، جو گناہ کے اندر ہیں، جو گناہ کی حکمرانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ یہ زندگی ان کے پاس جائے، ان تک گواہی جائے، ان تک خوشخبری پہنچے، اور وہ بھی زندہ ہو کر زندہ خدا کی پرستش اور ستائش کرے۔ آمین۔ یہ پچھلے اتوار ہم نے اس بات کو سیکھا تھا۔ ضروری بات یہ ہے کہ جب ہم زندہ ہو گئے ہیں تو پھر ہم کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اس زمین پر رہتے ہوئے ہم زندہ تو ہو گئے ہیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم زندہ ہی رہیں؟ اور وہ خدا کا کلام ہے جس کے سبب سے ہم اس زمین پر اپنی روحانی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں، تاکہ کہیں پر ابلیس ہمیں ورگلا نہ لے۔ خدا کا بندہ مقدس ایوب یہ کہتا ہے 23 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ اپنے اندر ذخیرہ کر لیا ہے، ذخیرہ کر لیا ہے۔ اور وہ اس لیے تاکہ ضرورت کے وقت وہ کلام میری رہنمائی کرے،
ضرورت کے وقت اس کلام سے مجھے قوت ملے، ضرورت کے وقت اس کلام سے مجھے حکمت ملے، مجھے برکت ملے، مجھے سرفرازی ملے، اور میں اس کلام کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ اب ہم سمجھ جائیں کہ جب ہم کلام کے وسیلہ سے زندہ ہو گئے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے ہم زندہ ہو گئے ہیں، تو یہ زندہ ہونا صرف وقتی نہیں ہے، بلکہ ہمیں زندہ رہنا ہے۔ مقدس یعقوب رسول اپنے خط کے اندر لکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس نے ہمیں زندہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم پھر مر جائیں، پھر گناہ کر کے پھر گناہ کی غلامی میں چلے جائیں۔ اس نے ہمیں زندہ کیا ہے تاکہ ہم زندہ ہی رہیں، اور وہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اپنا کلام ہی بخشتا ہے، کیونکہ یہ کلام ضرورت کے وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کلام ہماری جسمانی اور روحانی صحت ہے۔ لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ تیرا کلام میری ہڈیوں کے لیے تازگی اور میری ناف کی صحت ہے۔ اس کلام کے اندر شفا ہے، اس کلام کے اندر برکت ہے، اس کلام کے اندر حکمت اور دانائی ہے، دانش مندی ہے، سمجھ ہے، فہم ہے۔ صرف ہم یہ سمجھ لے کہ زندہ ہو گئے ہیں تو بس ہمیں کلام کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہمیں خدا کے کلام کی ہر قدم پر ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے ابلیس کو جب جواب دیا تو وہ سب کچھ جانتا تھا، بے شک وہ مجسم کلام ہے، لیکن اس نے کلام میں سے ابلیس کو جواب دیا، اور وہ کلام اسی طرح ہمارے اندر بھی موجود رہنا چاہیے۔ اور جب جب ضرورت پڑے گی، وہ کلام جو آپ کے اندر ذخیرہ ہوگا، وہ کلام لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا، وہ کلام آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ ہم نے 96 آیت کو پڑھا ہے اور لکھا ہے، خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، ہر کام کی انتہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شہرت بھی مل جائے لیکن کہیں نہ کہیں جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے، بہت زندگی بھی مل جائے لیکن کہیں نہ کہیں جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی، ہر کام کی انتہا ہے، اور خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، میں نے دیکھا ہر کمال کی انتہا ہے، حد ہے، حد ہے، ہر کام کی حد ہے، ہر چیز کی حد ہے، انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو کوئی بھی حد کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ خدا کا حکم نہایت وسیع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ کلام ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ اس کلام کی روشنی میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، اور اسی زبور کے اندر خدا کا بندہ مقدس داؤد یہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب اس کلام کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تو ہمیں اس کلام کی روشنی میں چلنا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے خدا کو جاننا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے خدا کی بندگی اور اس کی پرستش کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے یہ بھی کلام میں ہم سیکھیں گے۔ اور بہت سارے لوگ، میں
کیونکہ جب ہمیں سمجھ نہیں نہ ہوتی تو پھر ہم وہی کام پھر سے کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے. میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ 10ویں محرم کو جہاں پر اہل تشیع جو بھائی تھے یا دوسرے ہمارے جو مسلم بھائی ہیں، انہوں نے سبیلیں لگائی ہوئی تھی. کوئی کھانے کھلا رہا ہے، کوئی شربت بنا بنا کے پلا رہا ہے. تو ان کے اندر ہمارے مسیحی بھائی بھی جو تھے انہوں نے سبیلاں لائیاں ہوئی سی. وہ بھی لوگوں کو پانی پیا رہے سے بنا بنا کے شربت. ہم کس کلام کے تحت، کس حوالے کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمیں ہر قدم پر خدا کے کلام کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے کلام کو سمجھا نہیں ہے، ابھی تک ہم نے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع نہیں کی ہے، کیونکہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. خدا کا کلام ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. خدا نے تو یہاں تک کہہ دیا بنی اسرائیل کو کہ تم ان کے رسم و رواج، ان کے آئین کو نہ ماننا. وہ کام جو دوسری قومیں کرتی ہیں تم نہ کرنا. تم کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، کسی معبود کا نام اپنی زبان پر بھی نہ لانا، نام ہی نہیں لینا. اور ہم یہ کام کریں تو ہم کیسے مسیحی ہیں؟ کیسے ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چلنے والے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اس لیے یاد رکھیں خدا کے کلام کی ہمیں ضرورت ہے، اور جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو پھر ہم پر واجب اور لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں. ایک بھائی تھا، بہت پرانی بات ہے، جب میں یہاں پر نیا نیا آیا تھا تو اس وقت میں نے کلام سنایا کہ ہمیں اگر ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہم اس کی قربان گاہ میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور وہ بھائی، اس نے توبہ کی ہوئی تھی، اس نے بپتسمہ لیا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ پادری صاحب، انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرنے کے باوجود بھی میں اے کام کر رہا سا، لیکن اج مینوں سمجھ آ گئی ہے ہوں میں اگوں تو یہ کام نہیں کروں. اگر جو وقت ہم نے گزار دیا اس میں ہمیں سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، لیکن جب ہمیں سمجھ آ گئی، جب ہم نے سن لیا ہے تو پھر ہمیں اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے، اور جو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے اس کو پھر سزا بھی ملے گی. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے خدا کا بندہ یہ لکھتا ہے کہ محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو. اور جیسے جیسے ہم خدا کا کلام سنتے اور سمجھتے جائیں گے، ہماری خدا کے ساتھ رفاقت، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ گہرا ہوتا چلا جائے گا. ایک بہن کی پرسوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ یہاں پر پاکستان میں خدمت کر کے گئی ہیں. اس نے اپنی پوسٹ پر لکھا تھا کہ جیسے جیسے میں خدا کا کلام پڑھ رہی ہوں اسی طرح میری خدا کے ساتھ محبت جو ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے.
جس طرح میں روز خدا کے کلام کو پڑھتی ہوں، اس طرح ہر روز میری خدا کے ساتھ محبت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن خدا کے کلام کو ہم نے سن لیا جیسے کہ یہ بس بھائی بہت ہو گیا۔ ہمیں ہر روز ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ ہر روز خدا کے کلام کی روشنی میں چلنا ہم پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق ہم چلیں، اس کی روشنی میں چلیں۔ اور مقدس داؤد نے بھی 97 آیت کے اندر لکھا کہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، میں تیرے کلام سے کیسی محبت رکھتا ہوں کہ مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے نا تو پھر اٹھدیاں بہندیاں کھلوندیاں پھر او دا ہی خیال رہندا ہے۔ اور خدا کا بندہ خدا کی محبت کی بات کر رہا ہے، اس کے کلام سے محبت کی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام سے محبت رکھیں گے، جب ہم اول درجہ خدا کو دیں گے تو اس کے کلام کو ترجیح دیں گے، اس کے کلام سے محبت رکھیں گے، تو پھر ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ ہمیں موقع ملا کہ پچھلا ہفتہ ہم نران کا گان گئے اور وہاں پر 2 دفعہ وہ جیپ میں بیٹھ کر اوپر جانا تھا، اور پہلی دفعہ جیپ میں بیٹھے تو اس نے فوراً نہ ڈرائیور نے USB لگا دیا گانے چلانے واسطے۔ میں کہ یار یہ بند کر۔ دوسری دفعہ پھر ہم گئے، پھر اس نے USB لگا دی کہ ابھی گانے تو سنانا ہے۔ میں کہ نہیں، اسی گانے نہیں سننے۔ تھوڑی چڑھائی پر جب چڑھے تو انہیں کہا ہلکی جی میوزک لا دینا۔ میں کہ یار نہ ہلکی چاہیے تو نہ زور والی چاہیے، اسی کلام دے مطابق چلنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اب ہم باہر نکل گئے، اب ہم اپنی جسم کی مرضی کے مطابق چلیں، تھوڑا سا کام ہم خدا کے کلام سے ہٹ کر لیں۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے ہیں تو ادھر بھی ویسے ہیں، تو باہر جائیں تو وہاں پر بھی ہم خدا کے کلام کے مطابق ہی چلتے ہیں، اور وہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے گواہی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے اتوار اس بات کو پڑھا تھا، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایک گواہ کون ہے؟ شاباش، ایک گواہ روح القدس ہے، اور دوسرا گواہ میں آپ میں سے ہر کوئی ہے۔ اور جب ہم ایسا کام کرتے ہیں تو دوسروں کو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اسی یہ کام کرنے والے نہیں، اسی پاویں اندر ہوئیے پاویں باہر ہوئیے، اسی یہ کام نہیں کرنا۔ اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ، خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے عقل مند بناتا ہے، یہ مجھے دانش مند بناتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے 98 آیت کے اندر، تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ جب کلام ہمارے اندر ہے تو وہ کلام جو ہے وہ ہمیں کیا بنا دے گا؟ دانش مند بنا دے گا۔ دشمنوں سے، ہمارے دشمنوں سے زیادہ ہمیں وہ دانش بخشے گا، فہم بخشے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، ارشاد اعظم جو دیا یسوع مسیح نے،
کہ تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح کو اس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے اندر رہے گا۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ جب خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، تو یاد رکھے وہ ہمیں کیا بنا دیں گے؟ دانش مند بنا دیں گے، دوسروں سے زیادہ ہمیں عقل مند بنا دیں گے، استادوں سے بھی زیادہ ہمیں کیا بنا دیں گے؟ عقل مند بنا دیں گے۔ 99 میں لکھا ہے، میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں کہ کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے، دھیان رہتا ہے، دھیان رہتا ہے۔ دن رات میں تیرے کلام پر دھیان رکھتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے دانش مند بناتے ہیں، مجھے عقل مند بناتے ہیں اور مجھے فہم بخشتے ہیں۔ تیرا کلام، اور یشوع نے کہا کہ تیرا کلام، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، اور تو کیا ہوگا؟ اس سے تو خوب کامیاب ہوگا اور تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اسی کلام سے ہم کامیاب بھی ہوں گے اور ہمیں اقبال مندی کی راہ بھی نصیب ہوگی۔ یہ خدا کا کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ اور یہاں تک لکھا کہ عمر رسیدہ سے بھی زیادہ یہ کلام ہمیں سمجھ بخشتا ہے، عمر رسیدہ سے بھی زیادہ ہمیں سمجھ بخشتا ہے، استادوں سے زیادہ ہمیں عقل مند بناتا ہے۔ یوسف خدا کے کلام کے مطابق چلنے والا شخص تھا، اور اس نے وہ بدی سے بھاگا، اور جب وہ قید خانہ میں تھا، قید میں سے نکل کر جب وہ گیا تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یوسف کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، اور یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال قحط پڑے گا، کال پڑے گا، تو اس دوران میں اناج جو ہے وہ جمع کر لے، تاکہ کال کے دنوں میں تجھے ضرورت نہ پڑے کہ تو کسی کے پاس جائے، بلکہ تیرے جو ذخیرے ہیں، جو تیرے گودام ہیں، وہ بھرے رہے۔ تو بادشاہ نے یوسف کے متعلق جو کہا وہ سنے ذرا۔ پیدائش 41واں باب غور سے ذرا سنیں۔ جب یہ ساری بات چیت ہو گئی تو اب بادشاہ نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو یہ سارا کام کرے۔ تو 37ویں آیت ذرا پڑھ، پیدائش 41واں باب اور اس کی 37ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے، یوسف ہے، جس میں خدا کی روح ہے، مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں۔ تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں۔ تو خدا کا بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ تیرا کلام مجھے کیا کرتا ہے؟ دانش مند بناتا ہے۔
تیرا کلام مجھے کیا کرتا ہے؟ عقل مند بناتا ہے، تیرا کلام مجھے سمجھ اور فہم بخشتا ہے۔ اور یہ سب کچھ یوسف کے اندر ہے، اور فرعون نے اس بات کا اقرار کیا، اور اس نے کہا کہ خدا کی روح تیرے ساتھ ہے، اور تیری مانند کوئی دانشور اور عقل مند نہیں ہے، اور سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا، اور میری ساری رعایت تیرے حکم پر چلے گی۔ تیرے حکم پر میری ساری رعایا جو ہے، عوام جو ہے، وہ تیرے حکم پر چلے گی، کیونکہ تو کیا ہے؟ دانشور اور عقل مند ہے۔ اور یہ دانش اور عقل مندی اسے کہاں سے ملی؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، خدا کے کلام پر عمل کرنے کے سبب سے، خدا کا کلام اپنے اندر رکھنے کے سبب سے۔ اس نے بدی نہیں کی، اس نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، اس لیے اسی کلام کی قدرت نے اس کو دانشمند اور عقل مند بنا کر فرعون کے بعد دوسرے درجے کا حاکم اس کو بنا دیا۔ یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت۔ جب خدا کے کلام پر عمل کیا جاتا ہے نا، تو پھر خدا کا کلام برائی سے روکتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے نہ نہ نہ، یہ کام نہ کری، وہ کلام جو ہمارے ساتھ ہے، وہ کلام جو ہمارے اندر ہے۔ جب کہیں پر برائی آ جاتی ہے تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس برائی سے روکتا ہے۔ اور ہم نے 101 آیت کے اندر پڑھا ہے کہ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روکے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کرو۔ خدا کا کلام ہمیں بدی سے روکتا ہے، اس لیے زندہ تو ہم ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے؟ خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ ہمیں دانشمند اور عقل مند بننے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے، بدی سے دور رہنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے، کامیابی اور سرفرازی حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمیں بدی سے روکتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، نہ 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 نہ، یہ کام نہ کریں، یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، اس کے سبب سے تو خدا سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے تاکہ ہم دانشمند، عقل مند اور سمجھدار شخص بنے، ہمیں کامیابی ملے، ہمیں سرفرازی ملے، ہمیں برکت ملے، اور ہم اس زمین پر رہ کر یسوع مسیح کی گواہی دیتے رہیں۔ اگر کوئی شخص خود کوئی کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو وہ کسی کو کیا کہے گا؟ اور بھائی کلام کہندا ہے کام نہ کرو، کہے گا تو آپ تے کرن دے، منو کی کس طرح منع کر سکے؟ پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہوئے دوسروں کو گواہی سنائیں، دوسروں کو اپنی زندگی کے متعلق بتائیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم خدا کے کلام کے خلاف کام کرتے ہیں، خدا کے کلام کے الٹ چلتے ہیں، تو پھر ہم سزا بھی پاتے ہیں، پھر ہمیں سزا ملتی ہے۔ اور اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اور امثال 13ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ جو کلام کو رد کرتا ہے، جو کلام کو مٹی میں ملا دیتا ہے، خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے
اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ آپ ہی اپنے آپ کے اوپر ہلاکت لے آتا ہے، کوئی نہیں۔ خود جب وہ خدا کے کلام کو رد کر دیتا ہے تو پھر ہلاکت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ ہم عدن سے شروع کریں، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، سب کی زندگی جو ہے بائبل مقدس کے اندر ہے۔ سب نے گناہ کیا، کوئی بھی ایسا نہ، سب نے گناہ کیا، اور اس گناہ کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا۔ اور ہم ان سارے باتوں کو، واقعات کو سن چکے ہیں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو بائبل مقدس میں سے سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا سلاطین 13 باب کے اندر یربعام جب بخور جلانے لگا تو خدا نے اپنے ایک نبی کو بھیجا، اور خدا نے اس مرد خدا کو جو یہودا میں تھا اس کو بیت الحم میں بھیجا کہ وہ یربعام جو بخور جلانے والا ہے اس کو جا کر خدا کا کلام سنائے۔ اور خدا نے اس کو یہ تاکید کی تھی کہ نہ تو وہاں سے کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا، جدوں تو کلام انہوں سنا لے تے اس سے پوندی پیری تو واپس آنا ہے۔ آپ اس کو ضرور پہلا سلاطین 13 باب کو آپ گھر جا کر پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہاں پر کیا ہوا۔ اور جب وہ بخور جلانے لگا تو مرد خدا نے لکھا ہے دوسری آیت کے اندر، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کو جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور انہیں یربعام نے کہا بھی پھڑو انہیں، تو جیسے ہی اس نے ہاتھ اپنا اس کی طرف بڑھایا اس کا ہاتھ وہیں پر سوکھ گیا۔ اور پھر اس نے اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اور جب اس نے دعا کی اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا تھا، یہ کلام کیا تھا میرے ساتھ کہ تو نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا، اس لیے میں یہاں سے نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اور وہ نکل گیا، اس نے اپنے گدھے پر زین کسی اور وہ اپنے راہ کو واپس چلا گیا۔ لیکن وہاں پر لکھا ہے 11ویں آیت کے اندر کہ بیت ایل کے اندر ایک بوڑھا نبی بھی تھا۔ اس کو جب یہ سب کچھ پتا چلا تو وہ اس کے پیچھے گیا اور اس کے پیچھے جا کر اس کو روکا اور اس کو کہا کہ مینوں خدا نے کہا ہے کہ میں تیرے کول جاواں تے تینوں روٹی تے تینوں پانی دواں۔ اب اس نے خدا کے کلام کو وہ بھول گیا۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو نہ تو کچھ کھانا ہے تے نہ پینا ہے، اور اس نے اس نبی کی بات کو مان لیا اور وہ ابھی کھا کر پی کر ہٹا ہی تھا کہ ایک شیر آیا اور اس شیر نے اس مرد خدا کو مارا، اور وہ شیر بھی ادھر ہی کھڑا رہا، اس کا گدھا بھی ادھر ہی کھڑا رہا، اور اس نبی نے، جو نبی اس کو اکسا رہا تھا کہ وہ روٹی اور پانی کھائے، اب اس نے کیا کہا سنیں ذرا۔ 25ویں آیت کو میں پڑھوں گا، اسی پہلا سلاطین 13 باب کی 25ویں آیت۔ اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے، سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بوڑھا نبی رہتا تھا یہ بتایا اسی نبی کو جس نے اس کو کھانا کھلایا پانی پلایا۔
جو اس کی موت کا سبب بنا، اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی، اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالے کر دیا، اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کیا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ خدا کے کلام کو رد کرنا یہ ہوتا ہے نتیجہ اس کا۔ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ نہیں تو مثال 13 باب کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ خود خدا نے اس مرد خدا کو کہہ دیا، کلام دے دیا، تو نہ وہاں سے کچھ کھانا نہ پینا، لیکن اس نے وہاں اس نبی کی بات مان کر وہ تو کھا بھی لیا تو پی بھی لیا، تو کی نتیجہ نکلا ہے؟ ہلاک ہو گیا، موت سے گیا۔ اور اس نبی نے یہ اقرار کیا کہ یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی، حالانکہ آپ ہی نے کیا سی، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس نے خدا کے کلام کی نافرمانی۔ جب ہم خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، پھر سزا بھی ملتی ہے۔ پھر اسی کہنے خدا دی انجی مرضی سی، خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا نے ہمیں کلام دے دیا ہے، اور وہ اس نے دیا ہے کہ ہم دانشور بنے، ہم عقل مند بنے، ہمیں کامیابی ملے، ہمیں سرفرازی ملے، ہمیں خوشحالی ملے، ہم اپنے آپ پر ہلاکت نہ لائیں بلکہ اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے بدنوں سے یسوع مسیح کے نام کو جلا دو۔ جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا، لوکا 6 باب کی 38ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، جس طرح تسی کرو گے اون جی تواڈے نال بھی کیتا جائے گا۔ لیکن کیا کرو؟ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اب یہ خدا کا کلام ہے، یسوع مسیح نے خود تعلیم دی ہے، اور اب ہم ان باتوں کو عمل کرنا مشکل سمجھتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت دشوار ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہونا ہے، جتنی نہ ہو سکتا۔ یہ خدا کا کلام ہے، اور جب خدا ہمیں سمجھ دیتا ہے تو اس لیے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے کہ جس طرح تسی کرو گے ان جی تواڈے نال بھی کریں گے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اور صرف ہمیں سننا نہیں ہے بلکہ اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، اور اس میں برکت ہماری ہے، سرفرازی ہماری ہے۔ اور اگر ہم عقل مند بن گئے ہیں، ہم کہیں کہ جی ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، ہم عقل مند بن گئے ہیں، تو اسی عقل مند بن کے بھی کلام پہ عمل نہ کریے تو پھر تو بے وقوفی رہ گئے۔ یسوع مسیح نے یہی متی 7 باب کے اندر کہا تھا کہ جو کلام پر عمل کرتے ہیں وہ عقل مند ہے، عقل مند جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عقل مند شخص ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ بے وقوف شخص ہے۔ تو جب کلام کے سبب سے ہم عقل مند بن گئے ہیں تو پھر عقل مندی سے اپنی زندگیاں بسر کریں، اور اگر بے وقوفی کریں گے تو پھر انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔